السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں ایک ایسا موضوع جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ زیر بحث رہتا ہے اور جسے سمجھنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی مکمل تاریخ کے بارے میں کہ آخرکار یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، کون صحیح ہے، کون غلط، اور آج تک یہ جنگ کیوں ختم نہیں ہو سکی۔ یہ دنیا کے سب سے پرانے اور پیچیدہ تنازعات میں سے ایک تنازع ہے، ایک ایسی سرزمین جو 3 بڑے مذاہب کے لیے مقدس ہے، جہاں ہزاروں سال سے جنگ، ہجرت اور امید کی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ کہانی ہے اسرائیل اور فلسطین کی۔ تقریباً 3000 سال سے پہلے یہ علاقہ کنعان کہلاتا تھا۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں کے لیے یہ زمین مقدس ہے۔ حضرت داؤد کے دور میں اسرائیل کی بادشاہت قائم ہوئی، بعد میں رومیوں نے قبضہ کر لیا۔ 70ویں عیسوی میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ 1948 عرب اسرائیل وار۔ اسرائیل نے آزادی کا اعلان کیا اور جنگ چھڑ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اسرائیل نے زیادہ زمین حاصل کر لی، فلسطینی اسے کہتے ہیں نکبہ۔ تقریباً 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 6 ڈے وار۔ صرف 6 دن میں اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینیوں نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ حماس۔ غزہ میں حماس کی حکومت ہے اور اسرائیل کے ساتھ مسلسل جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ تنازع صرف زمین کا نہیں، یہ شناخت، تاریخ اور انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ اس تنازع کا شکار ہیں اور امن اب تک ایک خواب بنا ہوا ہے۔ اصل کہانی جو آپ نہیں جانتے وہ اسرائیل اور فلسطین کا سچ ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل نے اپنی ریاست قائم کی تو ڈیوڈ بن گوریون اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ وہ ایک مضبوط سیاسی اور فوجی قیادت کے مالک تھے۔ انہوں نے اسرائیل کو عالمی سطح پر تسلیم کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ فلسطینی قوم کی تنظیم PLO کی قیادت یاسر عرفات کے پاس تھی۔ عرفات نے فلسطینی عوام کو منظم کیا، مزاحمت کی، قیادت کی اور عالمی سطح پر فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ بعد میں غزہ میں حماس کی قیادت بھی اہم ہو گئی، جو فلسطینی عوام کی ایک بڑی سیاسی عسکری قوت ہے۔ فلسطینی اس زمین کو اپنی صدیوں پرانی آبائی زمین مانتے ہیں۔ اسرائیل یہ زمین اپنے مذہبی اور تاریخی دعووں کی بنیاد پر اپنا اہم حق سمجھتا ہے۔ یروشلم تینوں مذاہب کے لیے مقدس ہے اور اس پر قابض رہنے کا دعویٰ دونوں طرف سے ہے۔ دونوں قومیں اپنی قومی شناخت کے لیے لڑ رہی ہیں۔ یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں بلکہ اپنے ملک اور لوگوں کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے۔ اسرائیل نے جب سرحدیں محفوظ رکھنے اور حملوں سے بچنے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کرتا ہے، فلسطینی بھی اپنے حقوق اور زندگی کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بنیادی تنازع 1800 کی دہائی میں پیش آیا۔ عالمی سطح پر 1917 میں بلفور ڈکلیریشن کے بعد عرب فلسطینیوں میں ناراضگی بڑھ گئی۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ ہوا، اس مسئلے کو مزید بڑھایا گیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد پہلی جنگ چھڑی، جس سے لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے۔ 1948 کی پہلی جنگ تقریباً 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 1967 کی 6 دن کی جنگ، اسرائیل نے مغربی کنارے غزہ اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا۔ آج بھی لاکھوں فلسطینی پناہ گزین ہیں اور ان کی زندگی کشیدگی اور عدم تحفظ میں گزرتی ہے۔ انسانی نقصان، بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد متاثر ہوئی۔ موجودہ صورتحال میں غزہ میں حماس اور اسرائیل کے دوران لڑائیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی توسیع، فلسطینی احتجاج روزانہ کشیدگی پیدا کرتے ہیں۔ یروشلم کے گرد مذہبی اور سیاسی تنازعات برقرار ہیں۔ عالمی سطح پر امن کی کوششیں جاری ہیں لیکن مکمل حل آج تک نہیں ملا۔ تنازع کی بنیادی وجہ زمین، قومیت، مذہب اور سیکیورٹی کی خوف ہیں۔ ابتدائی لیڈرز اسرائیل ڈیوڈ بن گوریون، فلسطین یاسر عرفات۔ نقصان میں لاکھوں بے گھر فلسطینی، انسانی جانوں کا نقصان اور مسلسل کشیدگی شامل ہیں۔ آج بھی یہ تنازع حل طلب ہے اور امن کی کوششیں دنیا بھر سے جاری ہیں۔ 1948 میں اقوام متحدہ کی تقسیم منصوبہ کو عرب ممالک اور فلسطینیوں نے مسترد کر دیا، جبکہ یہودی ریاست قائم ہوئی۔ تقریباً 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے، پناہ گزین ہو گئے۔
تقریباً 10,000 سے 15,000 افراد مارے گئے۔ یروشلم، حیفا، نابلوس اور کچھ ساحلی شہر اس میں انتہائی متاثر ہوئے۔ اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کیا۔ عرب ممالک مصر، اردن، عراق، شام، لبنان میں بھی حملہ کیا۔ لاکھوں فلسطینی گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ 1956 میں مصر نے سوئز نہر قومی ملکیت میں لے لی۔ محدود ہلاکتیں، لیکن مصر اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مزید بڑھتی گئی۔ 1967 میں اسرائیل نے مغربی کنارے غزہ، مشرقی یروشلم، سینا پر قبضہ کیا۔ فلسطینیوں کی زندگی اور زمین مزید محدود ہو گئی۔ زیادہ متاثر شہر رام اللہ، نابلوس اور بیت المقدس شامل ہیں۔ اسرائیل نے زمین کا وسیع قبضہ کیا۔ فلسطینی مزاحمت کا آغاز PLO نے سرگرمی بڑھانی شروع کر دی۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تاکہ 1967 میں قبضہ شدہ زمین واپس لے لیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں طرف سے لاکھوں فوجی اور شہری متاثر ہوئے۔ اسرائیل نے کچھ عرصے کے لیے کنٹرول برقرار رکھا۔ 2000 سے 2005 کے درمیان فلسطینی تقریباً 3,000 سے اور اسرائیلی تقریباً 1,000 ہلاکتیں ہوئیں۔ فلسطینی شہریوں اور اسرائیلی شہریوں پر حملے ہوئے۔ زیادہ متاثر شہروں میں غزہ، رام اللہ اور نابلوس شامل ہیں۔ 2008 سے 2023 کے درمیان غزہ میں متعدد جنگیں ہوئیں۔ اس کی وجہ حماس اور اسرائیل کے درمیان حملے اور جوابی کارروائیاں تھیں۔ 2008 سے 2009 کے درمیان تقریباً 1400 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ 2012 میں تقریباً 170 فلسطینی اور 6 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ فلسطینیوں کی بڑی آبادی بے گھر اور پناہ گزین ہے۔ لاکھوں انسانی جانیں ضائع ہوئیں، زمین کی تقسیم اور شہری انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ انسانی اور اقتصادی نقصانات بہت زیادہ بڑھ گئے۔ موجودہ صورتحال میں مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی توسیع اور فلسطینی احتجاج کشیدگی سے بڑھ رہے ہیں۔ غزہ اور مغربی کنارے میں کشیدگی ابھی بھی جاری ہے۔ یروشلم میں مذہبی اور سیاسی ٹکراؤ برقرار ہے۔ لاکھوں فلسطینی آج بھی پناہ گزین ہیں۔ بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی زندگیاں ابھی بھی خطرے میں ہیں۔ بنیادی سہولیات جیسے پانی، بجلی، صحت سے بھی محدود ہیں۔ اسرائیل مضبوط سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کرتا ہے۔ فلسطینی اپنی زمین، حقوق اور شناخت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر امن کی کوششیں اقوام متحدہ، امریکہ، یورپ جاری ہیں، لیکن کوئی حتمی حل نہیں ہوا۔ دونوں فریقوں کو مل بیٹھ کر زمین، سرحد، یروشلم اور پناہ گزینوں کے مسائل پر بات کرنی ہوگی۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں اپنی اپنی ریاست کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں امن کے لیے ثالثی کریں اور انسانی امداد فراہم کریں۔ لوگوں کی تعلیم اور شعور کے لیے دونوں طرف کے عوام میں امن اور برداشت کی تعلیم نفرت کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ تنازع نہ رکا تو انسانی نقصان بڑھتا جائے گا۔ روزانہ کی لڑائیاں، بمباری اور کشیدگی عام شہریوں کی زندگی کو مزید خطرے میں ڈالے گی۔ بچے، خواتین اور بزرگ مزید متاثر ہوں گے۔ لاکھوں فلسطینی اور اسرائیلی خاندان مزید بے گھر ہو سکتے ہیں۔ معاشی تباہی اور بنیادی صورتحال کا نقصان ہوگا۔ پانی، بجلی، صحت اور تعلیم کی سہولیات متاثر ہوں گی۔ غزہ اور مغربی کنارے میں غربت اور بھوک مزید بڑھ سکتی ہے۔ علاقائی تنازع صرف فلسطین اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا۔ اردن، مصر، لبنان، شام اور خلیج کے ممالک پر بھی مزید گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ عالمی طاقتیں اور ممالک کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے اور کبھی کبھار فوجی یا اقتصادی مداخلت بھی ہو سکتی ہے۔ نئی نسلیں خوف، نفرت اور انتقام کے جذبات کے ساتھ بڑھیں گی۔ امن کی امیدیں کمزور ہوں گی اور لڑائی کے دائرے میں مزید اضافہ ہوگا۔ عالمی سطح پر سیاسی تقسیم اور انسانی حقوق کے مسائل بڑھیں گے۔ یہ تنازع مذہبی اور سیاسی بنیادوں پر دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کرے گا۔ اگر ہم سب تعاون کریں اور امن کی کوششیں جاری رکھیں تو بچوں اور عام لوگوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ فلسطینی اور اسرائیلی دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں صبر، برداشت اور امن ڈالے۔ وہ ایک دن فلسطینی اور اسرائیلی عوام کے درمیان پائیدار امن قائم کرے۔ آمین ثم آمین۔
آج ہم نے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی پوری کہانی دیکھی، جس میں تاریخ، جنگیں، نقصان، لیڈرز اور آج کی کشیدگی شامل ہیں۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔